السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے آج کل لڑکیاں آپا کیوں بن رہی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ الٹا۔ حالانکہ ہمارے والد صاحب کی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں تھی، پورا 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ، نہ نسل روکی کہ آمدن کم ہے تو بچے کم ہوں۔ اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں آتے، آج ابا کا تذکرہ بھی نہ ہو رہا ہوتا ممبر پہ، سمجھتے ہو؟ اور جو دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ فیملی پلاننگ لعنت ہے، خدا کی قسم، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو، اس سے تمہارے گھروں کی رونق ختم ہوگی۔ میرا ایک چینل ہے، اس میں ایک ہی بچی ہے ابھی، میرے پاس تو 3 چینل ہیں نا، ایک چینل میں ایک بچی ہے، آج بیچاری کھلونوں سے کھیل رہی تھی، مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا قریب العمر جب تک بہن بھائی نہیں ہوتا نا، بچہ بہت تنہائی محسوس کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں نا ادھر لے آؤ، تو بھائی وہ گھر الگ الگ ہیں، وہاں لے کے جاؤ، پھر وہاں سے لے کے آؤ۔ گھر میں ہی ہونا چاہیے، جس گھر میں بچہ رہتا ہے نا اسی گھر میں اس کو بہن بھائی قریب العمر، ان میں زیادہ وقفہ نہ ہو، ورنہ بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی، بچہ خوش نہیں رہتا۔ جیسے ہی کوئی دوسرا بچہ اٹھا کے اس گھر میں لے کے جاؤں گا، ایسے بچوں کی باچھیں کھلتی ہیں، پھر جو وہ بچیاں آپس میں کھیلتی ہیں، کوئی وہ بریانی بنا رہی ہے، کوئی کھلونے ہوتے ہیں نا ان کے برتنوں کے، چائے ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ، جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکا لگا دیا ان کو طاقت کا۔ اپنے بچوں کو بھی بہن بھائیوں سے فیملی پلاننگ والوں نے محروم کروا دیا، ان کو تو کھیلنے کے لیے قریب العمر، اس لیے کہ جب ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر ان کے وہ مینٹل جو ان کے دماغ ہے آپس میں ملتا نہیں ہے۔ ہم تو 4 بہن بھائی بالکل قریب العمر تھے، تو ہم ایسا کھیلے تھے، اپنے ہی کھیلوں میں مشغول رہتے تھے ہم، ایسے وقفے کرا کے 3 سال 4 سال، بڑا والا کے ساتھ جب اس کے اگلا مارکیٹ میں 4 سال کے بعد آئے گا تو وہ اس کے کام کا تھوڑی ہوگا، وہ تو بڑا ہو چکا ہے پہلا والا۔ بہنوں کو بہنیں چاہیے اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے، بھائیوں کو بھائی چاہیے، پھر بہن کو بھائی بھی چاہیے، بھائی کو بہن بھی چاہیے۔ بہت سی باتیں بھائی اپنی بہن سے کر سکتا ہے، بھائی سے نہیں کر سکتا۔ بہنوں کے دل میں محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں بھائی کے لیے، وہ بھائیوں کے دل میں نہیں ہوتے، وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ سارا 2 3 بچوں کے نام پہ پورے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی۔ وہی کتے پالو گے کل جا کے گھر میں، دیکھنا وہی پالو گے کتے جو گورا کر رہا ہے۔ گورے نے یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ دم ہلا رہے ہیں گورے کے سامنے کتوں کی طرح، دیکھ بھی نہیں رہے کہ گورے نے یہ فیملی پلاننگ والا سسٹم اپنا کے اپنے گھروں کو کیسا اجاڑا ہے، کیسا ویران کر دیا، کتوں سے دل بہلا رہے ہیں، پھر بھی بات کھوپڑی میں نہیں آ رہی۔ عورت کی ایکچولی صحت یوں ہو جائے گی، جن کے عورتوں کے 8 10 بچے ہیں ان کی صحت دیکھو، اور جن کے 2 ہیں ایسے پھول کے نا آپا بنی ہوئی ہیں وہ۔ پہلے جو نانیاں دادیاں 90 سال کی ہوتی تھیں اس لیے کہ نسل نہیں روکتی تھیں، یہ نیچرل ہے، نسل روکنا نیچرل تھوڑی ہے۔ نسل روکو گے تو یہ نیچر سے بغاوت کر رہے ہو، نیچر سے بغاوت کر کے صحت اچھی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں؟ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بچے رکھو جا کے، ڈپریشن خدا کی قسم ختم ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے، ایسا کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا وہ۔ بچوں کو ماں باپ جتنا پالتے ہیں نا، بچے ماں باپ کو اس سے زیادہ پالتے ہیں۔ جتنا بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے نا، اس سے زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہے کس کی؟ بچوں کے ماں باپ مر جائیں پڑوسی پال لیں گے، عیدی سینٹر پال لے گا، بچے مر جائیں آپ کو کوئی نہیں پالے گا۔ سمجھتے ہو؟ لڑو گے پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو، مارو گے تھپڑ کھینچ کے۔ ڈپریشن کے مریض کیونکہ محبت ہوتی ہے تھوڑے دن تک میاں بیوی میں، اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کہتا ہے اتنی پرانی ہو گئی ہے اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کمبخت جس دن سے شادی ہوئی تھی یہی پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے میرے ساتھ۔ لڑیں گے آپس میں، الٹی باتیں کریں گے۔ میرے پاس آتے میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے الگ ہو جاؤ، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، تم لوگ کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ
کوئی دوا نہیں ہے جو تمہیں ٹھیک کر دے. تم ساتھ رہ رہ کے پاگل ہو جاتا ہے آدمی. کچھ تو ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب ڈرامے دیکھو گے کیا بیٹھ کے؟ کتنے ڈرامے دیکھ لو گے, کتنی فلمیں دیکھ لو گے, اور وہ تمہارے اخلاق کو اور تباہ بھی کریں گی. فلمیں ڈرامے وہ تو اور لڑوائیں گی. جب ڈرامہ دیکھو گے نا اپنی بیگم کے ساتھ, ڈرامے میں چکر چل رہا ہوگا ایک اس خاتون کا دیور کے ساتھ, یہ دکھاؤ گے اپنی بیگم کو, پرانا بوائے فرینڈ رابطے میں لگا ہوا ہوگا, لاشعوری طور پر بیگم کے ذہن میں آئے گا میرا بھی تھا ہے بھائی. ایک دن اس کی مس کال آ جائے گی, اور پھر شوہر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, دفتر سے باہر لڑکیوں سے دوستی. ڈراموں میں یہ نہیں دکھائیں گے تو کیا نماز روزہ دکھائیں گے کیا وہ؟ کسی نے کہا نا مولوی لوگ جب اسلامی حکومت آئے گی تو اسلامی فلمیں بنیں گی, ان اسلامی فلموں میں نام ہوگا ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. ٹھیک ہے نا, یہ بنائیں گے کیا؟ ظاہر ہی نہیں بن سکتی یار. ہاں ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں, کوئی ہسٹوریکل موویز بن سکتی ہیں جس میں ایک ہسٹری کو دکھا رہے ہوں, باقی یہ انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہوگی جو دکھا رہے ہیں ٹی وی میں. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بچوں سے اچھی انٹرٹینمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو گھر آباد ہوتا ہے نا, زیادہ ہوں, ایک آدھ نہیں, بچے ہو, قربانی کا بکرا لے کر آؤ یار, دمبا لے کر آؤ, بچے انجوائے کرتے ہیں. عید الفطر میں بچے انجوائے کرتے ہیں, عید الاضحیٰ میں بچے انجوائے کرتے ہیں. ان کی خوشیوں پہ انسان خوش ہوتا ہے, ان کے غموں پہ انسان روتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے. کیسا ہماری عورتوں کو الو بنا دیا فیملی پلاننگ والوں نے. گھر کیا ہو گئے خالی, ہزار گز کے گھر ہیں, اتنی بڑی بڑی دیواریں, 6 بیڈ روم ہیں, بیڈ روم میں سونے کے لیے بندہ ہے ہی نہیں. اس سے اچھی وہ جھونپڑی ہے یار جہاں آبادی تو ہے. لیکن یہاں بھی غیر اخلاقی کنجوسی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اور یار جتنا ہے اسی میں آدھا پاپا اس کو کھلا دینا, تھوڑا صبر کر لینا یار. روزی دینے والا خدا ہے, انسان پیدا ہو رہا ہے, انسان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے بکری نے بچہ دیا, آپ نے کاٹ کے اس کو کچرے میں پھینک دیا, کیوں یار کھلاؤں گا کہاں سے؟ اگلا کہے گا ابے اسے تھوڑا پال کے بیچ دیتا, جتنا اس کو کھلائے گا نہیں اس سے زیادہ کما کے دے گا. یہ غریب سے غریب لوگوں نے بکریاں رکھے ہوئے, بیچتے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں یار تھوڑا اس کو بڑا ہونے تو اچھی قیمت پہ بکے گا. اس بچے کے بچپن میں جتنا خرچ کرو گے نا, جوان ہو کے اس کا آؤٹ پٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا, زیادہ کما کے دے گا. غریب کو تو بچوں کی ضرورت مالدار سے بھی زیادہ ہے. تمہارے پاس نہیں ہے, تم تو جو کرنا تھا کر لیا, اب ان کو تیار کرو, ہو سکتا ہے کیا کسی کی لاٹری کھلے اور کہاں نکل جائے وہ کما کے دے تمہیں. اس کو بھی الو بنا دیا, غریب کو بھی. تو خیر یہ تو ٹاپک ہیں, یہ تو چلتے رہتے ہیں. تو میں تو کنجوسوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا, بے غیرتوں کی اعلیٰ درجے کے نا. تو اچھا, جو میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں نا, یہ بھی اپنے والد کے 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ہیں. اگر ان کے ابا بھی کہتے 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ غریب تھے, گاؤں میں رہتے تھے, تو آج نہ مفتی عبد الرحیم ہوتے اور نہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بولو بیان کر رہا ہوں. وہ ان کے ابا کی جو ہے نا اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے کہ پیسے بچاؤ کل کام آئے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پیسے بچا کے شاید کوئی کچھ بنا لیا ہوتا, وہ بھی نہیں بنتا. تو گھروں میں رونق پیدا کرو. اور رہا مسئلہ کہ بیویاں نہیں مانتی, آج کل عورتیں ایگری نہیں ہوتی, ہم کیوں بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. یہ فیملی پلاننگ والوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. لیکن مرد اور عورت کا جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا, عورت کے بہت سارے کاموں میں ایک بنیادی کام نسل بڑھانا ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے, لیکن جب شادی کرے گا روزانہ ناشتہ کرانا بھی مرد کے ذمے, دوپہر کا کھانا بھی کس کے ذمے, دوپہر کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. رات کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. گیس کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. بجلی کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. تو مرد یہ کہے کہ میں کوئی کمانے کی مشین ہوں, تو یہ کہنا صحیح ہوگا؟ بیگم آج ناشتہ ختم, میں کوئی ناشتے کی مشین ہوں کہ ہر وقت انڈے پراٹھے نکال کے لاتا رہوں میں تمہارے لیے؟ اس کو کہا جائے گا بھائی تو جو بھی مشین ہے لیکن تیری ذمہ داری ہے, یہ فطرت نے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ جب تیرے گھر میں عورت آئے گی تو ساری زندگی ناشتہ, کھانا, ڈنر, علاج, معالجہ, گیس, بجلی, یہ سارا تیرے باپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا.
تو ایسے ہی جب عورت آئی ہے تو اس کو نسل بڑھانی پڑے گی, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ نہیں کرے گی مجرم ہوگی وہ. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, مذہب نے نہیں, نیچر نے. مذہب نے اس کی تاکید کی ہے, جو کام نیچر کرتی ہے مذہب اس کو پروموٹ کرتا ہے. دانتوں کا کام چبانا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, مسکرانے کا کام بھی لیتے ہیں دانتوں سے آپ. اب آپ جب بھی چباؤ, صبح پراٹھا کھا رہے ہو وہ چبا کے کھا رہے ہو, دوپہر کھانا کھا رہے ہو وہ چبا, دانت نے احتجاج شروع کر دیا میں کوئی چبانے کی مشین ہوں کیا؟ آپ کہیں گے بھائی آپ مشین ہو یا نہیں ہو, آپ کا کام کیا ہے؟ چبانا. کیونکہ آپ نہیں چباؤ گے معدے کی ایسی کی تیسی. تو اسی طرح عورت کی فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے نسل بڑھانا, وہ نہیں بڑھائے گی, کلچر کی ایسی کی تیسی, تہذیب کی ایسی کی تیسی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, رشتے ختم ہو جائیں گے. اب طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھا ہے؟ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, عورت کے لیے طلاق لینا بہت آسان ہے, 2 بچے سنبھال لوں گی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں آسان نہیں تھا, مرد کے لیے طلاق دینا بھی آسان نہیں تھا. شادی کے 4-5 سال میں 3-4 بچے ہو جاتے تھے. 4-5 سال کے بعد لڑائی شروع ہونے والی ہوتی ہے نا. ابے شروع میں دلہن تو سب کو اچھی لگتی ہے, شروع میں تو 6-7 مہینے سبھی چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر 1-2 سال ویسی وقفہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم ذرا گھومنے پھرنے جانا ہے, پھر یہ ایکچولی یوں ٹوپی ڈرامہ کر کے پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اولاد جا کے ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ 1 آدھ ہو گیا, 2 ہو گئے, پھر اس کے بعد اب پھڈے کا ٹائم. ہر میاں بیوی میں ایک ٹائم کے بعد پھڈا, کیونکہ اب تھک گئے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے, اب وہ جذبات بھی نہیں رہے, اب خامیاں سامنے آنا شروع. تو جب بچے ہوتے تھے تو اب میاں بیوی کے پھڈوں کا جو ٹائم شروع ہوتا تھا اس میں بچوں میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ پھڈے کہاں ہو جاتے تھے؟ سائڈ. کتنی لڑائیاں ہو بھائی, یہ 6 بچے ہیں, یہ 7, پھر بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے تھے, وہ ابا اماں کو سنبھال لیتے تھے. باپ کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت کرنے کے لیے بچے تھے, یار تمہاری اماں یہ کر رہی ہے, بچہ تھوڑے آنسو پوچھ دیتا تھا ابا کہ ابا مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے, میں جانتا ہوں. باپ کہتے تھے چلو ایک بچہ تو ہے نا میرے ساتھ, ماں کے ساتھ ظلم ہوگا, 2 بچے ماں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اماں ابا نے غلط کیا, میں ابا کو میں سمجھا دوں گا. لڑائی کا ریشو بھی کم اور اس کو سنبھالنے والے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کو غصہ آیا بچوں پہ اتار دیا, ماں کو شوہر پہ غصہ آیا بچے پیٹ دیے, پکڑ کے نا کوٹ دیے. بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر. اس سے بچوں میں بھی کانفیڈنس کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہے ہیں نا. وہ ایسے پھسے سے بچے جو ہر وقت دودھ جلیبی کھلاتے رہو, وہ تو بچہ ہی برگر نکل جائے گا. تو کوئی بھی سوسائٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, سب برباد ہو رہا ہے. خیر, اور پھر یہ جب آپ کرو گے کہ میرے پاس میں یعنی ان پہ خرچے تاکہ کم ہوں, یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے, خدا کی قسم بہت ہی گھٹیا سوچ ہے. پیسے بچانے کا اس سے گھٹیا طریقہ اس کائنات میں نہیں ہے کہ آپ انسان کو دنیا میں آنے سے روک دو, جبکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انسان جب آتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں اس کے آنے سے پہلے دودھ پیدا کر دیتا ہے. اتنا بڑا سگنل خدا نے دے دیا کہ اس کا خرچہ میرے ذمے ہے, تیرے ذمے نہیں ہے, تیرے بٹوے میں پیسے میں ڈال دوں گا. صحیح ہے نا؟ جو روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ ڈالر یا وہ تیری جیب میں پیسے نہیں پیدا کر سکتا. پیسے کے ذرائع دنیا میں کروڑوں ہیں, وہ آنا آسان ہے. روٹی سے دودھ پیدا کرنا خدا کی قسم سب سے مشکل کام ہے. جب اتنا مشکل کام خدا نے کر دیا تو اس سے آسان کام وہ نہیں کر سکتا کیا؟ وہی کافروں کی طرح وہی سوچ, وہی یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں گے, بس اتنے آ رہے ہیں تو اتنے بچے افورڈ ہو سکتے ہیں, تو تیسرا آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, وہ کمائے گا کہاں سے, وہ یہ ہو جائے گا, تو 2 ہی چیز. اور پھر جب حمل روکنے کی وجہ سے بیوی کی صحت خراب ہوتی ہے, حمل روکنے سے تو مرد کی بھی صحت خراب ہوتی ہے اگر وہ کچھ ایسے آرٹیفیشل طریقے ہیں, عورت کی بھی خراب ہوتی ہے. پھر اس کے لیے الگ سے ٹیبلٹ, پھر اس کے لیے الگ سے دوائیں, پھر اس کے سائیڈ افیکٹ کا الگ سے علاج, پھر اس کا الگ سے علاج. پھر جو مانے حمل دوائیں عورتیں کھاتی ہیں 99.9% ڈپریشن میں جاتی ہیں. یہ تو لکھا ہوا ہے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں کہ حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس سے عورت کو ڈپریشن نہ ہوتا ہو. پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گی تو پھر پھڈے باز بنے گی. وہ آپ تمیز سے بات کرو گے, ہر بات کو نیگیٹو, جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا, اور جب خوش ہوتا ہے تو ہر نیگیٹو کو بھی کیا کرتا ہے, ہنستا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الٹی باتوں پہ بھی اس کو کیا آتی ہے, بیگم آج کا دماغ لگ رہا ہے زیادہ چل گیا آپ کا, وہ ہنسے گا اس پہ. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے, میں جب خوش ہوتا ہوں تو گھر میں کوئی الٹی بات بھی ہو تو مجھے اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں کیونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, زیادہ خوشی اللہ نے رکھا ہوا ہے, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے لیکن اللہ نے رکھا ہوا ہے, تو میں الٹی باتوں پہ بھی آپ میرے گھر میں پوچھیں اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے مجھے
کہ یار یہ آج کچھ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے, اس طرح سے میں کہہ کے. لیکن آدمی غصے میں ہو نا, جیسے ہم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, ہمارا تجربہ ہے, اگلا صحیح بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, یار یہ صحیح کیوں کی, یہ بھی موقع ہے صحیح بات کرنے کا. 5 نمازیں پڑھا کرو, میں کوئی کافر ہوں جو میں 4 نمازوں کا قائل ہو گیا. بچے ہوتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں انسان کے گھر میں. ہاں بچوں میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں. جیسے کھانا کھانے کے بعد کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں, نیند بھی آئے گی, طبیعت بھاری ہو جائے گی, واش روم بھی جانا پڑے گا, یہ نقصانات کم ہیں. اس کی بیس پہ کھانا ہی چھوڑ دو, وہ نقصانات زیادہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بیگمیں راضی نہیں ہوتی, تو بھائی شادی سے پہلے ایسی عورت سے شادی کرو جس میں سب سے پہلے ہدف ہے تمہیں نسل دے گی وہ. اور یہ میرا حکم نہیں, نبی کا حکم ہے, تزوج الودود الولود. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے ڈاکٹر سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کسی پڑھی لکھی سائنٹسٹ سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں کسی سیاستدان سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حسینہ سے نکاح کرو. کریں, منع نہیں ہے. سب سے پہلی جو صفت عورت میں دیکھنی ہے کہ شادی کا جو بنیادی مقصد ہے خاندان بڑھانا, وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کا متبادل گلی محلے میں جو کلینک ہے نا وہ ہے. بیمار ہو جاؤ, محلے والے, میرے پاس بہت سے ڈاکٹر ہیں, ان کا نمبر دے دوں گا, علاج کرا لینا. اس کے لیے بیوی ڈاکٹر ہونے کی ضرورت بولو نہیں, اس کے لیے بیوی کے لیکچرار ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک عورت آپ کو نسل دے رہی ہے, پھر اگر وہ پڑھی لکھی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ اگر خوبصورت بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, پھر اگر وہ پیسے والی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, پھر اگر وہ لیکچرار بھی ہے تو اور زیادہ. پڑھی لکھی میں ذرا مینٹل لیول آدمی کا ملتا ہے, تھوڑا سا پڑھی لکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے زبانی سے بات سمجھ میں آئے, لکھ کے دے دیں پڑھ لے. بعض دفعہ آدمی نہیں کہہ سکتا نا, بولے گا تو پٹے گا, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پڑھی لکھی ہے تو لکھ کے دے دو, سمجھ جائے گی. جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو لکھ کے دو گے تو سمجھ میں اس کے بعد پھر بھی نہیں آئے گی. وہ ایک آدمی میاں بیوی کا پھڈا تھا نا, تو ان کو پتا تھا کہ جو بولے گا پھر آگے پھڈا بڑھے گا. تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے جگا دینا, آفس جانا ہے. صبح 10 بجے آنکھ کھلی, غصہ آ جا, لکھ کے دیا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں. کیونکہ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی بات نہیں کریں گے, جب بات کرو, کیونکہ لکھنے میں نا ٹائم لگتا ہے. آدمی کہتا ہے گالیاں والیاں نکال کے بس جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ لکھو. بولنے میں تو آدمی اسپیڈ میں بولتا چلا جاتا ہے. اس لیے جن کے یہاں پھڈا ہو نا, یہاں وہاں ہی اچھا ہے. ان میاں بیوی پہ پابندی لگاؤ, بولو آئندہ آپ دونوں جو بھی بات کریں گے لکھ کے ہوگی بات. اس سے دیکھو 99% مسئلے کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اس کو یہ بھی بولا کرو جو لکھ کے دو گی تو پہلے ایک دفعہ پڑھو گی بھی, اور میں بھی جب لکھ کے دوں گا پڑھوں گا. یہ 6 مہینے پریکٹس کریں, دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو اس نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی مجھے صبح 8 بجے جگا دینا. بیگم کو نہیں جگایا اس نے. صبح 10 بجے اس نے بولے گا یار تم نے لکھ کے دیا کہ جگایا کیوں نہیں. اس نے لکھ کے دیا کہ آپ کے تکیے کے نیچے پرچی لکھی پڑی ہوئی ہے. تکیہ اٹھا کے دیکھا, اس کے نیچے لکھا تھا 8 بج گئے اڑ جاؤ. سمجھ رہے ہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا 8 بج گئے ہیں. کوئی بات نہیں, 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا لیکن پھڈا تو نہیں ہوا نا. اب شوہر کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں اس کو تھپڑ لگا دوں, تو زیادہ سے زیادہ ایک تھپڑ کا نشان لکھ کے پارسل کر دے گا نا, اس سے تھوڑی لڑائی ہوگی. تو خیر میں کنجوسوں کی اقسام بیان کر رہا تھا کہ جو پرلے درجے کے کنجوس ہیں وہ اس طرح بھی پیسہ بچاتے ہیں کہ اپنی نسل کو روکو. پرلے درجے کے کنجوس ہیں وہ اس طرح بھی پیسہ بچاتے ہیں کہ اپنے ابا کے مال پہ نظر رکھنا شروع کر دو, کیونکہ ہمارا حق ہے. کہہ بھی رہے ہوتے ہیں حالانکہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انتا و مالوکا لابیکا, تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تیرا باپ بھی اور اس کا مال بھی کس کا ہے, تیرا ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جب باپ مر جائے تو پھر شریعت نے رکھا ہے. مرنے سے پہلے تو سوچو بھی نہیں, تصور بھی نہیں کرو. تو مر جائے تو پھر اسلام نے ایک عزت دی اولاد کو, بھائی تمہارا باپ تھا تو کس کو ملے گا مال, تمہیں ملے گا. اس کے بعد سوچو یہ سب چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے بڑے بھائیوں نے کیا کیا, ابا کے پاس لا کے دے دیے تو ابا نے واپس کر دیے. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے.